صفحہ نمبر 132۔ حسن اخلاق کا ایک واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک روز جنگل کی طرف گئے۔ وہاں انہیں سپاہی ملا۔ سپاہی نے ان سے پوچھا کہ کیا تو بندہ ہے یعنی غلام ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ اس نے آبادی کا پتہ دریافت کیا۔ آپ نے قبرستان کا راستہ بتلایا۔ اس نے غصے سے کہا کہ میں آبادی کا پتہ معلوم کر رہا ہوں اور تم قبرستان کا پتہ بتلا رہے ہو۔ فرمایا قبرستان ہی آبادی ہے۔ یہ سن کر سپاہی بہت زیادہ مشتعل ہوا اور اس نے کوڑے سے اتنا مارا کہ سر سے خون بہنے لگا۔ اسی حالت میں وہ انہیں پکڑ کر شہر میں لے آیا۔ لوگوں کی دریافت کرنے پر سپاہی نے تمام واقعہ بتلایا۔ انہوں نے کہا یہ ابراہیم بن ادہم ہیں۔ سپاہی یہ سن کر گھوڑے سے اتر پڑا اور ابن ادہم کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور معافی مانگنے لگا۔ بعد میں لوگوں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ آپ نے سپاہی کو دریافت کرنے پر کیوں کہا تھا کہ میں بندہ ہوں؟ فرمایا اس نے یہ نہیں معلوم کیا تھا کہ تو کس کا بندہ ہے، بلکہ یہ پوچھا تھا کہ کیا تو بندہ ہے، اور کیونکہ میں واقعتاً بندہ ہوں اس لیے میں نے اعتراف کر لیا۔ جب اس نے مجھے زدکوب کیا تو میں نے اس کے لیے جنت کی دعا مانگی۔ لوگوں نے کہا کہ اس نے آپ پر ظلم کیا تھا۔ فرمایا مجھے یقین تھا کہ اگر میں نے اس کے ظلم پر صبر کیا تو مجھے ثواب ملے گا۔ میں نے سوچا یہ بات کچھ اچھی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے تو ثواب ملے اور اسے عذاب ہو۔ ابو عثمان خیری کو کسی شخص نے دعوت کے بہانے سے اپنے گھر بلایا۔ جب آپ اس کے گھر تشریف لے گئے تو اس نے کہا کہ اس وقت تو میں کچھ بھی انتظام نہ کر سکا۔ آپ واپس چلے آئے۔ تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ وہ شخص بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اس وقت جو کچھ گھر میں موجود ہے اسی پر قناعت کر لیجئے۔ آپ دوبارہ اس کے ساتھ چل دیے۔ اس بار بھی اس نے معذرت کر دی۔ کئی بار ایسا ہوا لیکن آپ نے برا نہیں مانا۔ پیشانی پر شکن نہ آئی اور نہ لب پر شکوہ آیا۔ آخر وہ شخص خود شرمندہ ہوا اور پاؤں میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کو آزمانا چاہا تھا۔ سبحان اللہ، آپ کے اخلاق کتنے عظیم ہیں۔ فرمایا تم میرے جس خلق کی تعریف کر رہے ہو یہ تو کتے میں بھی ہے کہ جب تم اسے بلاتے ہو چلا آتا ہے، جب دور بھگاتے ہو بھاگ جاتا ہے۔ انہی بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک روز کسی گلی سے گزر رہے تھے، اوپر سے کسی نے ان کے اوپر راکھ ڈال دی۔ انہی بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک روز کسی گلی سے گزر رہے تھے، اوپر سے کسی نے ان کے اوپر راکھ ڈال دی۔ آپ سواری سے اترے اور حق تعالیٰ کے حضور میں سجدہ شکر ادا کیا، کپڑوں سے راکھ جھاڑی اور آگے بڑھ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ اس موذی کو تو کچھ کہیے جس نے آپ پر راکھ ڈالی ہے۔ فرمایا جو شخص آگ کا مستحق ہے اگر اس پر راکھ گر جائے تو اسے غصہ نہ کرنا چاہیے۔ حضرت علی بن موسیٰ رضا داغه د شیعاګانو امام زامن دی چې هغه لاس کې چې دی هغه موزې تړي، آزرداري چې زوی له تړي داسې خیال هم کړی دا د دې امام په نوم باندې تړي. هغه غالب کې خطوط دي که نه، نو هغې کې هم دا د امام زامن د دغه شته دی لکه چې هغه به پخوا چې به خلکو دا شی سفر ته به تلل هندوستان کې وغیره د هغې کې دا امام زامن تعویض به یې وتړلو، نو په دې کې به لکه روپۍ وې چې څونه روپۍ را چا څونه وس کېدو نو به دلته کې وتړلو، نو چې کله به منزل ته په خیر سره ورسېده نو پیسې به بیا خیرات کړې، نو دا د امام زامن روپۍ وه. حضرت علی بن موسیٰ رضا کا رنگ سانولا تھا کیونکہ ان کے والدہ حبشی تھی. آپ کے دروازے پر ایک حمام تھا. جب حمام میں تشریف لے جاتے تو آپ کے لیے حمام خالی کر دیا جاتا تھا.
ایک روز آپ حمام میں گئے، حمامی کہیں گیا ہوا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے یہ سمجھا کہ آپ حمام کے خادم ہیں، وہ کپڑے اتار کر حمام میں چلا گیا اور انہیں حکم دینے لگا کہ یہ کرو وہ کرو۔ آنے والا جو کچھ کہتا رہا آپ کرتے رہے۔ اتنے میں حمامی آ گیا، اس نے یہ صورتحال دیکھی تو ڈر کر بھاگ گیا۔ آپ حمام سے باہر آئے، لوگوں نے انہیں بتلایا کہ حمامی آپ کے خوف سے چلا گیا ہے۔ فرمایا اس میں بیچارے حمامی کا کیا قصور؟ قصور تو اس شخص کا ہے جس نے اپنا نطفہ حبشن کے حوالے کیا۔ ابو عبداللہ خیاط کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ دکان پر بیٹھ کر کپڑے سیتے تھے۔ ایک مجوسی جو آپ سے کینہ رکھتا تھا اپنے کپڑے ان سے سلواتا اور اجرت میں کھوٹے سکے دیتا۔ آپ انہیں لے لیتے، نہ واپس کرتے اور نہ اسے بتلاتے کہ تو نے کھوٹے سکے دیے ہیں۔ ایک روز وہ اجرت دینے کے لیے آیا تو دکان پر آپ کا ایک شاگرد بیٹھا ہوا تھا۔ مجوسی نے حسب معمول کھوٹے سکے دیے اور اپنے کپڑے طلب کیے۔ شاگرد نے کھوٹے سکے واپس کر دیے اور کپڑے دینے سے انکار کر دیا۔ ابو عبداللہ آئے تو شاگرد نے انہیں واقعہ بتلایا۔ آپ نے فرمایا تو نے برا کیا، یہ مجوسی 1 سال سے یہی معاملہ کرتا رہا ہے اور میں خاموشی سے یہ سکے لے کر کنویں میں ڈال دیتا ہوں تاکہ وہ کسی مسلمان کو دھوکہ نہ دے سکے۔ حسن خلق کی 10 علامتیں۔ یوسف بن ثبات فرماتے ہیں کہ حسن خلق کی 10 علامتیں ہیں۔ مخالفت کم کرنا، حسن انصاف سے کام لینا، انتقام نہ لینا، برائیوں سے نفرت کرنا، معذرت قبول کر لینا، نفس کو ملامت کرنا، دوسروں کے بجائے اپنے عیوب پر نظر رکھنا، چھوٹے بڑے ہر شخص کے ساتھ خندہ روئی سے پیش آنا، ہر ادنا و اعلیٰ سے نرم گفتگو کرنا۔ کسی شخص نے حضرت سہل تستری سے دریافت کیا کہ حسن خلق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ کسی سے انتقام نہ لے، ایذا برداشت کرے، ظالم پر رحم کرے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ حلم کا ایک عجیب واقعہ۔ احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے حلم کس سے سیکھا؟ انہوں نے جواب دیا قیس بن عاصم سے۔ سائل نے ان کے حلم کا واقعہ دریافت کیا۔ فرمایا ان کی ایک باندی ایک سیخ لے کر آئی جس پر کباب بن رہے تھے، اور باندی کے ہاتھ سے سیخ چھوٹ کر قیس بن عاصم کے ایک بچے پر گر پڑی۔ بچہ گرم سیخ کی تکلیف برداشت نہ کر پایا اور مر گیا۔ باندی اس واقعے سے بہت گھبرائی۔ قیس نے ان سے کہا کہ کچھ غم نہ کرو، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ حضرت اویس قرنی کی حالت یہ تھی حلم برداشت یو خبر آتی بردباری برداشت حلم سوک دیجی کہ احنف بن قیس حضرت اویس قرنی کی حالت یہ تھی کہ محلے کے بچے ان پر پتھروں کی بارش کیا کرتے تھے۔ حلم دے ہاں بلدن اخلی دغن اخلی برداشتی اگئی ڈٹیولی دے برداشتی دے دوئی حلم اللہ میں نوم حلیم دے منر سٹو دغه ټو ویني ګوري بلا غستې شي دغه ټوله شي خو بیا هم ناخلي ماپټی ډېر د گزرتی دا حلم دے۔ حضرت اویس قرنی کی حالت یہ تھی کہ محلے کے بچے ان پر پتھروں کی بارش کیا کرتے تھے۔ آپ ان سے کہتے بچوں اگر مارنا اتنا ہی ضروری ہے تو چھوٹے چھوٹے پتھر مارو تاکہ میرے پاؤں سے خون نہ نکلے اور نماز میں کوئی حرج نہ ہو۔ احنف بن قیس کو ایک شخص نے گالیاں دی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور آگے بڑھ گئے۔ وہ شخص بھی پیچھے پیچھے گالیاں بکتا ہوا چلا۔
آپ اپنے محلے کے قریب پہنچ کر رک گئے اور اس سے کہنے لگے اے شخص جو کچھ گالیاں باقی ہیں وہ بھی یہیں دے دے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیری گالیاں سن کر محلے والے مشتعل ہو جائیں اور تجھے ایذا نہ پہنچائے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے کسی غلام کو آواز دی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے دوبارہ بلایا، تب بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ تیسری آواز میں بھی اس نے جنبش نہیں کی۔ آپ خود اٹھ کر اس کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا کہ لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے 3 مرتبہ بلایا، کیا تو نے میری آواز نہیں سنی؟ کہنے لگا سنی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ آپ جواب نہ دینے پر خفا تو ہوں گے نہیں، اس لیے سستی کر گیا۔ آپ نے فرمایا جا، میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ مالک بن دینار کو کسی شخص نے ریاکار کہہ کر آواز دی۔ آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ تو نے یہ نام خوب ایجاد کیا ہے۔ اہل بصرہ اسے بھول گئے تھے۔ یحییٰ بن زیاد کے پاس ایک تندخو بدمزاج غلام تھا۔ لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ آپ اسے اس کی تندخوئی اور بدمزاجی کے باوجود کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا تاکہ میں اس سے حلم سیکھوں۔ نتیجہ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ ان بزرگوں کے نفوس مسلسل ریاضت کی وجہ سے اعتدال پر آ گئے تھے اور فریب، خیانت، کینہ اور حسد وغیرہ کے عیوب سے پاک ہو گئے تھے۔ وہ ہر حال میں اللہ کی تقدیر پر راضی و شاکر تھے۔ آدمی کے نفس کا اس درجے تک پہنچنا ہی حسن خلق کا اعلیٰ معیار ہے۔ بدخلقی کے انتہا یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ناراض ہو اور تقدیر کے خلاف نبرد آزما ہو۔ بہرحال حسن خلق کی یہ چند علامات ہیں، جس شخص کا باطن ان علامات سے خالی ہو اسے فریب میں مبتلا نہ ہونا چاہیے کہ وہ اچھے اخلاق کا حامل ہے۔ اس کا نفس بیمار ہے، اسے ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے اپنے نفس کا علاج کرانا چاہیے تاکہ وہ حسن خلق کے اس اعلیٰ درجے پر فائز ہو سکے جو مقربین اور صدیقین کو حاصل ہے۔ دی سر ادا بیس ختم شو بل بیس تھے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کے اخلاق کی تہذیب و تحسین۔ دیکھے ٹھول دا ماشومانو دا پروگرام دے نن مالور کاری سے سبق نه وي نو بیا هغه شکایت لګلو او اسی جی لگا دا ماشومانو دغه کې دونه انحطاط راغلی دی چې 2008 کې لکه زه خپله فرسټ ایئر کې وم که نه، دا 2018 دی، هماغې خلکو ته اوس مونږ ټیچنګ کوو او لکه د ځمکې اسمان فرق دی. مونږ ته به لکه د استاد یو خپل چیرسینګ او خبره منله نه منله، خو یو ذهن کې مې یو د هغه یو تصور او احترام دغه و. اوس چې دی نو لکه نن سبا سره پیسو سره دی. ما ځل سبق خولو نو ټاپک ګرانو نو ما ستړی شوم پکې نه غاړې محنت سره، نو ما هغسې ووایي چې لکه تاسو لپاره ما ډېر افرټ کړی دا او دا او دا و. نو هغه یو سټوډنټ بدتمیزه ورته ووایي یا عقل پکې نو داسې اخلاق و یا اړو دا سوچ کې نو چې دا غلطه ویم، نو وایي سر وایي دا اوس ته خو پیمنټ هم کېږي که نه، لکه ځان له محنت کوي، پیمنټ له موږ لپاره خو نه کوي. بچوں کی تربیت، تعلیم اور ان کے اخلاق کی تہذیب و تحسین.
جاننا چاہیے کہ بچوں کی تعلیم اور ان کے اخلاقی تربیت ایک اہم فریضہ ہے۔ بچہ والدین کے پاس اللہ کی امانت ہوتا ہے۔ اس امانت کی حفاظت ضروری ہے، اور یہ حفاظت اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اسے ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ بچے کا دل صاف ستھرا، روح کے عیوب سے پاک، سادہ، معصوم اور ایک قیمتی موتی کی طرح نازک اور گراں قیمت ہوتا ہے۔ نہ اس کی سطح پر کوئی نقش ہوتا ہے اور نہ اس کے آئینے میں کوئی تصویر ہوتی ہے۔ اس کی سطح پر جو نقش بھی کر دیا جائے وہ اسے قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مثلاً اگر اسے خیر کی تعلیم دی جائے اور نیک اعمال کا عادی بنایا جائے تو اس کی نشوونما خیر اور نیک اعمال پر ہوگی۔ وہ خود بھی دین و دنیا کی سعادتیں سمیٹے گا اور اس کے والدین اور معلمین بھی اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اسی طرح اگر اسے برائی کا عادی بنایا جائے اور جانوروں کی طرح اس سے لاپرواہی برتی جائے، نہ اسے کوئی اچھی بات بتلائی جائے، نہ کسی خیر کی طرف رہنمائی کی جائے، تو وہ شر کا عادی ہو جائے گا، خود بھی دنیا و آخرت کی شقاوتیں سمیٹے گا اور والدین بھی اپنی غفلت کی سزا بھگتیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ جب ماں باپ اپنے بچوں کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں تو آخرت کی آگ سے بچانا بدرجہ اولا ضروری ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، چې د هغې خشاک چې دي دوزخ سړي دي او ډټې دي۔ اسې دا سړي خو بیا هم زه پوهېږو که نه و چې د دې ګټو څه ډټې دغه یې مطلب دا دی چې ډېر اور به تیز وي، دغه به چې دی شي داسې ډټې لکه زمونږ دغه پخوا سیمټ نو چونه به جوړېده، اوس هم چونه ده، نو چونه اوس هم چې ته دغه کې نو دومره هیټې پټې چې اوبه پرې واچې نو دا د چونې خاص قسم ډټه به وه، هغه به بون طرف ته مونږ پخوا په کلي کې ځان له دغه تللې وې بټۍ به وه او هغه به یې ورته دوه درې ورځې به ورته اور بلو دا ډټې به ایښې وې، دا ډټې به بیا دغه شوې، دې نه به چونه جوړه شوه، کېدای شي داسې قسم ډټۍ چې هغې ټمپریچر ورسره ډېر زیاتېږي، یا دویم دغه دا دی چې دومره اور دی چې خشاک څه دی چې هغه ډټې سوځوي، دومره تیز دی، والله اعلم۔ دا اوس چې کوم فرنس راځي که نه، لکه مونږ هم له بټرۍ کې دا خپل سیمپل جوړ کړو نو بیا چې دغه کوو نو لکه دا 2000 ډګري سینټیګریډ نو هغه باقي چې دننه وګورو نو ټول لکه هغه بریکس وي، د ګټو نه جوړ شوي وي، نو هغه مشین نه سوځوي، تش هغه دننه سیمپل پکې وسوځي، هغه نه سوځي، لکه هغه چې لکه مطلب 2000 کې چلیږي، یو غنټه چلیږي، بیا هم چې کوله وکړه نه نو ګټه لکه بس هسې ګرمۍ معمولي شانتي نور وسې نه شوی۔ آمین۔ جب ماں باپ اپنے بچوں کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں تو آخرت کی آگ سے بچانا بدرجہ اولا ضروری ہے۔ آخرت کی آگ سے حفاظت کا طریقہ یہ نہیں کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو ادب سکھلایا جائے، اس کے اخلاق کی تہذیب و تحسین کی جائے، اسے بری صحبت سے دور رکھا جائے، لذت کوشی، آرام طلبی اور تزئین و آرائش کی خواہش کو اس کی نظر میں حقیر بنانے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ جادہ حق پر گامزن رہے اور ابدی ہلاکت سے محفوظ رہے۔ بچے کی تربیت روز اول ہی سے ضروری ہے۔ بچے کی تربیت روز اول ہی سے ضروری ہے، چنانچہ اس کی پرورش اور رضاعت کے لیے کوئی ایسی عورت متعین کی جائے جو نیک اور دیندار ہو اور حلال رزق کاتی ہو، کیونکہ حرام غذا سے پیدا ہونے والے دودھ میں برکت نہیں ہوتی۔
حرام غذا سے پرورش پانے والا بچہ بڑا ہو کر خبث اور بدی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جب بچے میں قوت تمیز اور شعور پیدا ہو جائے تو اس کی نگہداشت کی ضرورت پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ تمیز اور شعور کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب بچے میں حیا کا جوہر ظاہر ہو جائے۔ تمیز اور شعور کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب بچے میں حیا کا جوہر ظاہر ہو جائے۔ زمونږ خبره کور کې اوسېږي که نه، نو د هغې ماشومه ده، یو کال ده، خو چې مونږ کره راشي نو یو شان دي وي، خو چې اوس مونږ کره مېلمه راشي که نه، دا بلکل لکه د هغې خوی بدلي او د یو کال ده. هغسې رواني خبرې اترې هم نه کوي، بس غلې ناست دی. بیا تمیز اور شعور کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب بچے میں حیا کا جوہر ظاہر ہو جائے۔ بچہ بعض افعال حیا کے باعث چھوڑ دیتا ہے، بعض امور کو بعض کی بنسبت برا جانتا ہے اور برے افعال سے حیا کرنے لگتے ہیں۔ بچے میں حیا کا ظہور اللہ تعالیٰ کی ایک اہم ترین نعمت ہے اور ایک ایسی بشارت ہے جو اخلاق کے اعتدال اور قلب کے تزکیے پر دلالت کرتی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر عقل میں کمال اور شعور میں پختگی حاصل کرے گا۔ حیادار بچے سے اعراض برتنا مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کی حیا کو اس کی تعلیم و تربیت کے باب میں معین و مددگار سمجھنا چاہیے۔